السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاع الدین کامران تہخانے کی راہداری سے گزر کر پجاری رام سروپ کے کمرے میں پہنچا۔ ٹھاکر کرشن راؤ غائب تھا اور رام سروپ صبح کی پوجا کی تیاریاں کر رہا تھا۔ کامران نے ایک لمحہ ٹھہرے بغیر رام سروپ سے کہا، ٹھاکر سے کہہ دینا میں سردار نرسنگا کے پاس جا رہا ہوں۔ پجاری رام سروپ نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر کامران نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر جب وہ جنگل پہنچا تو سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نرسنگا نے فوراً ہی کامران کو اپنی خلوت گاہ میں بلا لیا۔ آؤ ٹھاکر، تجھے فتح مبارک ہو۔ نرسنگا شکار کیے ہوئے ہرن کا گوشت کھا رہا تھا اور قریب ہی شراب سے بھری ہوئی سراہی رکھی تھی۔ امرپالی بھی اس وقت وہاں موجود تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک مسرت بھری چمک تیرتی نظر آ رہی تھی۔ ہاں سردار، تجھے بھی یہ فتح مبارک ہو کہ تیری ہی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ کامران نے اپنے لہجے کو اعتدال میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر وہ جذبوں کی شکستگی کو نرسنگا سے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ کیسی ناتواں زبان میں بات کر رہا ہے ٹھاکر؟ سردار نرسنگا نے ہرن کی ایک کمزور ہڈی کو چباتے ہوئے کہا، فتح حاصل کرنے والے ایسے تھکے ہوئے لہجے میں بات نہیں کرتے۔ میرے آدمیوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تیرے خونی پنجوں کو دیکھ کر قائم خان کس طرح بکری بن گیا تھا۔ پھر جب کامران نے اپنی شکست کا المناک افسانہ سنایا تو سردار نرسنگا کسی شیر کی طرح دھاڑنے لگا، تو نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا ٹھاکر۔ اگر اس لڑکی نے تجھ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا تھا تو پھر تو اسے یہاں اٹھا کر کیوں نہیں لے آیا؟ تو خوب جانتا ہے کہ نرسنگا کے مذہب میں وعدہ شکن لوگوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہیں سردار، اس نے اپنا عہد نہیں توڑا۔ کامران کی آواز بجھی بجھی تھی۔ وہ میری نظر کا فریب تھا کہ میں نے اس کی سادہ سی باتوں کو محبت کا اقرار سمجھ لیا۔ کچھ بھی ہو، اس لڑکی کو یہاں آنا چاہیے۔ نرسنگا کے لہجے کی گرج میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ تیری پریمیکا یعنی محبوبہ نہیں، داسی بن کر رہے گی۔ یہی نرسنگا کا فیصلہ ہے۔ تیرا سردار اپنی پسندیدہ چیزوں کو دوسروں کی ہوسکار نظروں کا نشانہ بننے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ اس بے وفا لڑکی کو بھی اس جنگل میں آنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر سردار نرسنگا نے اپنے مسلح محافظوں کو بلانا چاہا مگر شجاع الدین کامران نے شدید اضطراب میں مبتلا ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں سردار، تو اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ میں نے اس لڑکی کو معاف کر دیا، تو بھی اپنے دیوتاؤں کی خاطر اسے معاف کر دے۔ زندگی میں پہلی بار شجاع الدین کامران کے لہجے پر کسی بھکاری کے لہجے کا گمان ہو رہا تھا۔ تو نے مجھے بڑی سخت قسم دے دی ٹھاکر، مگر مجھے اتنا تو بتا دے کہ آخر تو اس بے رحم دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرے گا؟ میں اپنا سب کچھ ہار گیا سردار۔ نرسنگا کو بدلا ہوا دیکھ کر کامران کی جان میں جان آئی۔ تو بھی مجھے ایک لاش سمجھ لے کہ اب میں زندہ ہی کہاں ہوں۔ تو نے ایک بے وفا لڑکی پر اتنی قیمتی زندگی نچھاور کر دی۔ نرسنگا نے غضبناک لہجے میں کہا، تو نے تو میرے سارے اندازوں کو جھٹلا دیا۔ اگر تجھے کسی پازیب پر سر رکھ کر ہی مرنا تھا تو پھر تلوار ہاتھ میں کیوں لی تھی؟ تو بڑا نکما نکلا ٹھاکر، تو نے میرے ہنر کو بھی رسوا کر ڈالا۔ ہاں سردار، میں دنیا کا سب سے بڑا ناکارہ انسان ہوں، مجھے معاف کر دے اور یہاں سے چلا جانے دے۔ کامران درخواست گزاری کے انداز میں بول رہا تھا۔ یہاں سے نکل کر کدھر جائے گا؟ نرسنگا بھڑک اٹھا، جنگل جنگل صحرا صحرا گھومتا پھروں گا یہاں تک کہ ایک دن مجھے موت آ جائے گی۔ اب جنگجو کامران مکمل طور پر ایک شکستہ دل عاشق کے پیکر میں ڈھل چکا تھا۔ میں نے تجھ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد واپسی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نرسنگا کا لہجہ شرر بار تھا۔ اگر تو کسی کام کے قابل نہیں رہا تو پھر ان درختوں سے سر ٹکرا اور پرندوں کو اپنے عشق کی ناکامی کی داستان سنا۔ میرا یہ طریقہ نہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے کسی کو معتبر سمجھ لوں۔ سردار نرسنگا اپنے فیصلے پر قائم تھا۔
امر پالی نے کامران کی حالت زار دیکھ کر درمیان میں مداخلت کی۔ سردار اسے جانے دے، اپنے عذابوں میں گرفتار یہ نوجوان تیرے اعتبار کو دھوکہ دینے کے قابل ہی کہاں رہا۔ اگرچہ نرسنگا امر پالی کے خوفناک ترین مطالبے کو بھی مسترد نہیں کرتا تھا، مگر کامران کی رہائی کی بات سن کر اس نے اپنی محبوبہ کو بھی جھڑک دیا۔ امر پالی، تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مگر نرسنگا اپنے کاروبار میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتا۔ میرے پیشے کی کتاب میں اعتبار نام کا کوئی لفظ موجود نہیں، اس لیے مجھ سے ایسا کوئی مطالبہ نہ کر کہ میں تیرا دل بھی توڑ دوں۔ امر پالی خاموش ہو گئی اور شجاع الدین کامران پر مہذب دنیا میں واپسی کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ قائم خان کے مسلح مخبر کئی روز سے دن رات سعدیہ خانم کے مکان کے قریب پہرا دے رہے تھے۔ پھر جب کامران لوٹ کر نہیں آیا تو ان لوگوں نے اپنے آقا کو خبردار کر دیا۔ قائم خان انتہائی بدحواسی کے عالم میں قاضی عماد کے گھر پہنچا اور اسے اس سنگین حادثے کی اطلاع دی۔ چند لمحوں کے لیے قاضی عماد اپنے ہوش کھو بیٹھا، پھر اس نے اپنی دستار اتار کر مسند پر رکھتے ہوئے کہا، قائم خان، اس دستاویز کو ہر قیمت پر حاصل کر لو، ورنہ ہم پوری دہلی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ قائم خان اور قاضی عماد میں بہت دیر تک سرگوشیاں ہوتی رہیں، اور پھر اس رات قائم خان اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ سعدیہ خانم کے مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب قائم خان اپنے مسلح خدمتگاروں کے ساتھ سعدیہ خانم کے کھنڈر تک پہنچا۔ قائم خان نے بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کی تھی۔ پہلے اس نے اپنے مخبروں کو بھیج کر یہ راز معلوم کر لیا تھا کہ سعدیہ خانم اپنے مکان میں تنہا ہے اور شجاع الدین کامران ابھی تک واپس نہیں لوٹا ہے۔ مکمل طور پر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد قائم خان نے ان دونوں راستوں کی ناکہ بندی کر دی جن سے گزر کر گلی کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ دور دور پہرا دینے والے محافظوں کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اگر حملہ آور ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو کوئی شخص اپنا مورچہ تبدیل نہیں کرے گا، چاہے اس کشمکش میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ قائم خان نے اپنے تمام خدمتگاروں کو بہترین ہتھیار فراہم کیے تھے۔ ہر ایک محافظ شمشیر و سناں کے علاوہ تیر و کمان سے بھی مسلح کر دیا گیا تھا۔ یہ احتیاطی تدبیر محض اس لیے تھی کہ اگر حملہ آور زیادہ تعداد میں ہوں تو انہیں سعدیہ خانم کے مکان تک پہنچنے سے پہلے ہی زہریلے تیروں کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا جائے۔ قائم خان کی دور اندیشیوں نے اسے مختلف وسوسوں میں مبتلا کر دیا تھا، ورنہ سعدیہ خانم کے مکان کی طرف جانے والا راستہ سرے شام ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ اپنے جرائم کی دستاویز کو مٹانے کے لیے قاضی عماد بھی قائم خان کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کئی معتبر اور جانباز خدمتگاروں کو قائم خان کے پاس بھجوا دیا تھا۔ اس طرح اگر کوئی اجنبی شخص ان مسلح آدمیوں کا اجتماع دیکھ لیتا تو اسے یہی گمان ہوتا کہ یہ کوئی مختصر سا فوجی محاذ ہے جہاں دشمن پر یلغار کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اپنے گرد و پیش سے بری طرح باخبر ہونے کے بعد قائم خان اپنے محافظوں کے نرغے میں آگے بڑھا اور سعدیہ خانم کے مکان تک پہنچ گیا۔ سعدیہ خانم حسب دستور اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے سے سر ٹیکے تصویر یاس بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بوڑھی عورت نے تیز قدموں کی چاپ سنی وہ چونک کر بولی، کون؟ شجاع الدین کامران؟ نہیں، میں ہوں قائم خان، سعدیہ خانم کے بھائی نے قریب پہنچ کر کہا۔ میں تمہارے لیے کامران کا پیغام لے کر آیا ہوں، ایک بہت ہی خفیہ پیغام، آؤ اندر چلو۔ سعدیہ خانم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی صاحب آپ؟ قائم خان کو اپنے روبرو دیکھ کر، اپنے سامنے دیکھ کر سعدیہ خانم شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہاں، مجھے کامران نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اندر چلو، قائم خان نے جھوٹ اور عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ اپنی بہن کو اس لیے اندر لے جانا چاہتا تھا کہ کہیں سعدیہ خانم کے منہ سے کوئی چیخ نہ نکل جائے اور پھر قرب و جوار کے لوگ جاگ جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سعدیہ خانم نے ان نقاب پوشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو قائم خان سے چند قدم کے فاصلے پر مستعد کھڑے تھے۔ یہ کامران کے آدمی ہیں،
جو آدھی رات کے وقت میرے پاس اس کا یعنی کامران کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ قائم خان نے اپنی مجبور بہن کو ایک اور جھوٹ بول کر مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ سعدیہ خانم ابھی تک صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی، مگر یہ سوچ کر اندر چلی گئی کہ وہ نامحرم مردوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی قائم خان نے دروازہ بند کر دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں بہن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سعدیہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سن لے۔ قائم خان کے تیور اچانک بدل گئے تھے اور اب وہ کسی کمزور سے جانور کے سامنے ایک بے رحم قصاب نظر آ رہا تھا۔ تیرے بیٹے کامران نے مجھے جس طرح ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس نے بے شمار قزاقوں کے ذریعے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ایک کاغذ پر اپنا گناہ تحریر کر دوں۔ میں نے جان بچانے کے لیے اس وقت ایک بے بنیاد اور جھوٹی عبارت لکھ کر اس کے سپرد کر دی تھی، مگر آج میں ہر خوف سے آزاد ہوں اور تجھ سے وہ کاغذ طلب کرنے آیا ہوں جسے تو عن قریب دربار سلطانی میں پیش کرنے والی ہے۔ سعدیہ خانم ایک لمحے میں حقیقت حال سے واقف ہو چکی تھی۔ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی صاحب؟ سعدیہ خانم کا لہجہ شائستہ بھی تھا اور خوف اور دہشت سے بے نیاز بھی۔ میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ وہ رات تیرے بیٹے کی رات تھی جب اس نے میری شہرگ پر خنجر رکھ کر مجھ سے اس گناہ کا اقرار کرا دیا تھا جس کے بارے میں نے سوچا تک نہیں۔ قائم خان پوری بے حسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ رات گزرنے کے لیے تھی سو گزر گئی وہ رات، مگر آج کی رات تجھ پر بہت بھاری ہے سعدیہ، میں اسے گزرنے نہیں دوں گا۔ قائم خان نے نخوت و غرور کی آخری حدوں کو چھو لیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں بے پناہ طاقت ہے، میں انہیں اس طرح استعمال کروں گا کہ وقت کی رفتار رک جائے گی، وقت کی رفتار ٹھہر جائے گی۔ اس قدر سنگین فضا میں سعدیہ خانم مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ آپ کی بڑی بھیانک خوش فہمی ہے بھائی صاحب۔ وقت صرف خدا کے حکم کا نام ہے اور اپنے حکم کو وہ خود ہی روک سکتا ہے۔ قائم خان اپنی بہن کا یہ اطمینان دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ آج رات میری تلوار تیری شہرک پر ہوگی اور تجھے اس وقت تک خوف مرگ سے نجات نہیں ملے گی جب تک میں اپنا تحریر کردہ کاغذ وہ حاصل نہیں کر لوں گا۔ قائم خان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بڑے سفاکانہ انداز میں سعدیہ خانم کو تنبیہ کی۔ سعدیہ خانم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ اپنی شمشیر کو نیام میں کر لو قائم خان، تم اس عورت کو موت کی دھمکیاں دے رہے ہو جو مسلسل 25 سال سے سر مقتل اس انتظار میں کھڑی ہے کہ کب قضا آئے اور وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لے۔ قائم خان ایک لمحے کے لیے جھجک گیا مگر فوراً ہی درندگی کے مظاہرے پر اتر آیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہوا اور سعدیہ خانم کے رخسار پر گہرا نشان چھوڑ گیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ نحیف و ناتواں عورت لڑکھڑائی اور پھر دیوار سے اس طرح ٹکرا گئی کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ قائم خان، اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو میں وہ کاغذ تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ سعدیہ خانم نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ کاغذ میرے بیٹے کی بے گناہی کی دستاویز ہے، میں تجھے بھی مٹا دوں گا سعدیہ، اور اس دستاویز کو بھی۔ قائم خان نے ایک بار پھر اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور سعدیہ خانم کے سر پر ایک اور زخم ابھر آیا۔ خون کے رشتے نے میرے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، ورنہ اب تک تیری سانسوں کا کھیل ختم ہو چکا ہوتا۔ سعدیہ خانم نے اپنے چہرے کا خون صاف کیا اور کچھ دیر تک رنگین ہاتھوں کو غور سے دیکھتی رہی، اور پھر بڑے کربناک لہجے میں بولی، میرے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دے مگر تجھے مایوسی کے سوا، نا امیدی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قائم خان پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے کاغذ حاصل کرنے کے لیے سعدیہ خانم کے کمزور جسم کو کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اس کی بیوہ بہن بے ہوش ہو گئی۔ حواس کھونے سے پہلے تک سعدیہ خانم چند مخصوص الفاظ کی گردان کرتی رہی، ایسا نہیں ہو سکتا قائم خان، میں اپنے بیٹے کو زندگی بھر کے لیے رسوائیوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔
قائم خان نے ایک نظر سعدیہ خانم کو دیکھا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا، وقت بہت کم ہے، گھر کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالو۔ مسلح محافظوں نے مختصر سے سامان کی تلاشی لی، مگر وہاں مطلوبہ کاغذ موجود نہیں تھا۔ قائم خان نے بدحواس ہو کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ مکان کا فرش کھود ڈالیں، مگر جب اسے بتایا گیا کہ فرش پر ایسا کوئی نشان موجود نہیں جس سے کسی چیز کے زیر زمین چھپانے کا اندازہ کیا جا سکے، تو وہ مزید حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے دہشت کے عالم میں کھانے اور پینے کے برتنوں کو بھی دیکھ ڈالا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ قائم خان کے آدمی بھوکے درندوں کی طرح اپنے شکار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر انہیں پتھروں کے ڈھیر کے پیچھے کپڑے کا ایک بڑا سا رومال نظر آیا۔ یہ پتھر اس وقت سے ایک طرف پڑے ہوئے تھے جب رائے نعیم الدین ذیشان کا مکان مسمار کیا گیا تھا۔ گردش ماہو سال نے پتھروں پر کاہی کی اتنی موٹی تہ جما دی تھی کہ ان کی طرف سے کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سعدیہ خانم نے کامران کے دیے ہوئے کاغذ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر انہی پتھروں کے نیچے دبا دیا تھا۔ جب قائم خان نے گھبرا کر رومال کو کھولا تو فرط مسرت سے اس کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ مطلوبہ کاغذ رومال میں لپٹا ہوا تھا۔ اب میرے جرم کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، قائم خان نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ اسی وقت سعدیہ خانم کے ہونٹوں سے ایک راہ نکلی اور اسی وقت سناٹے میں مؤذن کی آواز ابھری، اللہ اکبر! خدا کا شکر ہے کہ تمام کام وقت پر ہو گئے۔ قائم خان اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا، اس سے پہلے کہ لوگ بیدار ہو کر مکانوں سے نکل آئیں، انہیں اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دینی چاہیے۔ قائم خان اور سعدیہ خانم کے مکانوں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ قائم خان فتح کے نشے میں ڈوبا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔ یاسمین خانم اور اس کی ماں شدید بے چینی کے عالم میں قائم خان کا انتظار کر رہی تھی۔ شوہر کو دیکھتے ہی یاسمین خانم کی ماں نے اضطراری لہجے میں کہا، خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو گیا۔ قائم خان کی آواز پر مسرت جوش سے لبریز تھے۔ میں وہاں سے کامیاب لوٹا ہوں خانم۔ قائم خان کی بیوی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور وہ اپنے شوہر کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر جب یہ ہیجان انگیز لمحات گزر گئے تو یاسمین خانم کی ماں نے قائم خان سے واقعہ کی تفصیل دریافت کرتے ہوئے کہا، آپ کو ان قزاقوں سے تو سابقہ نہیں پڑا جو اس رات فرشتہ اجل بن کر حویلی میں آئے تھے؟ قائم خان کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ اپنے اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے شربت نیلوفر سے بھرا ہوا پیالہ پی رہا تھا۔ یاسمین خانم کی ماں مسلسل شوہر کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ آخر قائم خان نے پرسکون لہجے میں بیوی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ سادھو نما قزاق کون تھے اور کامران سے ان کا کیا تعلق ہے۔ اچانک قائم خان کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھر آئیں۔ میں انہی نامعلوم لٹیروں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر قائم خان نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ سنا دیا۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ سعدیہ ابھی تک زندہ ہوگی؟ قائم خان کی بیوی نے پوچھا۔ بظاہر کوئی ضرب اتنی شدید نہیں تھی کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ قائم خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر اس کا زخمی ہو جانا بھی میرے لیے بڑی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یاسمین خانم کی ماں نے گھبرا کر پوچھا۔ جب کامران کو اپنی ماں کی اس حالت کا علم ہوگا، کامران کو اپنی ماں کی اس حالت کا پتہ چلے گا تو دوبارہ اس کے جذبات مشتعل ہو سکتے ہیں۔ اب قائم خان کے چہرے سے اضطراب جھلکنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے سلسلے میں کس قدر حساس ہے۔ وہ نامراد لڑکا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یاسمین خانم کی ماں نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ اب وہ تنہا نہیں ہے خانم، اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ قائم خان کی آواز سے خفگی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ میری نظر میں کامران کی کوئی اہمیت نہیں، مگر میں حیران ہوں کہ اس کے اتنے حمایتی کہاں سے آ گئے۔ وہ اپنے انہی ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ بھی پلٹ کر آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا
تو یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی۔ پھر اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے؟ وہ مغرور و متکبر بھی خوف زدہ نظر آنے لگی تھی۔ فی الوقت میں قاضی عماد الدین کے پاس جا رہا ہوں۔ قائم خان نے اٹھتے ہوئے کہا، میں نے حویلی کے محافظوں کی نفری بڑھا دی ہے، لیکن حفاظتی انتظامات ابھی کافی نہیں، مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر قائم خان حویلی سے نکل گیا، مگر وہ تنہا نہیں تھا، اکیلا نہیں تھا۔ اس کے آس پاس کئی طاقتور اور مسلح محافظ موجود تھے۔ قاضی عماد بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ عدالت جانے کا وقت ہو چکا تھا اور ابھی تک قائم خان نے انہیں کوئی مثبت اطلاع نہیں دی تھی۔ پھر جیسے جیسے قاضی عماد الدین کے ملازم نے انہیں قائم خان کے آنے کی خبر دی تو وہ بے قرار ہو کر مردانہ نشستگاہ میں داخل ہو گئے اور کسی وحشت زدہ انسان کی مانند اٹھنے لگے۔ کیا ہوا قائم خان؟ قاضی عماد کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ قائم خان نے آبنوش کی منقش کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، خدا نے ہماری پردہ پوشی کر لی قاضی صاحب، ورنہ یہ چہرے تو سیاہ ہو چکے تھے، بس سرے بازار ان کا تماشا باقی رہ گیا تھا۔ قاضی عماد کانپ کر رہ گئے اور پھر لرزتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو دیکھنے لگے جس پر قائم خان نے اپنے جرم کا اقرار نامہ تحریر کیا تھا۔ بے شک خدا اپنے بندوں کی عیب چھپانے والا ہے۔ قاضی عماد الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے جرم کی دستاویز کو آگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر تک کاغذ جلتا رہا۔ قاضی عماد الدین کو قائم خان بہت غور سے راکھ کے اس مختصر سے ڈھیر کو دیکھتے رہے جس پر کچھ نقوش ابھر آئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نقوش بھی غائب ہو گئے۔ قائم خان نے ایک گہری سانس لی اور بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارا جرم آتش دان کے سینے میں اس طرح دفن ہو گیا ہے کہ اب اسے دنیا کا کوئی منصف بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ یک بیک قائم خان کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ قاضی عماد الدین چند لمحوں تک کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑے رہے، پھر کسی درماندہ انسان کی مانند قائم خان کے برابر کی نشست پر بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں، میں نے اپنے جرم کا نشان مٹا دیا ہے، اب اسے کسی انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ قاضی عماد الدین کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، مگر ایک آنکھ ایسی بھی ہے قائم خان کہ اس کی گرفت سے حقیر ترین ذرہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کیسی آنکھ؟ قاضی عماد الدین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ آنکھ جو ہر وقت روشن اور بیدار رہتی ہے، جسے کبھی ہلکی سی اونگ بھی نہیں آ سکتی۔ قاضی، آج تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ قائم خان بدحواس نظر آنے لگا۔ تمہاری بہکی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ قاضی عماد الدین نے چھت میں آویزاں قیمتی فانوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر میں نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا اور گمراہی کے راستے پر چل نکلا۔ روپہلی اور طلائی سکے میرا مذہب بن کر رہ گئے۔ پہلے میں نے اس بیوہ عورت کے ساتھ بدسلوکی کی اور پھر اس کے یتیم بچے کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ کل رات کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے ایک اجنبی شخص کو خواب میں دیکھا، اس کا پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اجنبی نے آگے بڑھ کر میرا دامن پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں رائے نعیم الدین ہوں، شجاع الدین کامران کا باپ۔ قاضی، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ ان قریب آخرت کی عدالت آراستہ ہونے والی ہے، پھر میرے ہاتھوں میں تیرا گریبان ہوگا اور میں منصف حقیقی سے انصاف طلب کروں گا کہ میری بیوی اور بچے کو آخر کس گناہ کی سزا دی گئی تھی۔ قاضی عماد الدین کے پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ قائم خان، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکا ہوں۔ رات بھر خدا سے یہ دعا کرتا رہا کہ مجھے اس دنیا میں رسوائی سے بچا لے۔ اگر میرے جرم کا نشان مٹ جائے تو میں لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کروں گا۔ خدا نے میری دعا سن لی اور وہ کاغذ آسانی کے ساتھ تمہارے ہاتھ آ گیا۔ اب میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ گناہ کے کوچے سے باہر نکل آؤ اور نیکیوں کا راستہ تلاش کرو۔ فراخ دلی کے ساتھ اس مظلوم نوجوان کو معاف کر دو اور اپنی بیوہ بہن کی یہاں تک دل جوئی کرو کہ وہ ماضی کی دل آزاریوں کو بھول جائے۔ قاضی عماد الدین کی گفتگو سن کر
قائم خان حیران رہ گیا۔